بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کتا اور سور حرام اور حرام مال سے خریدا گیا مٹن اور چکن حلال ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیں جن پر آپ چلتے ہیں۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اگر انسان درد اللہ سے بانٹ لے تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو اسے عزت دیتا ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بات پر رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ یاد رکھیں راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ یاد رہے ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مصائب پر صبر کرتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جمعے کا دن بھی کتنا افضل ہوتا ہے کہ اس دن جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ یا اللہ اس نیک دن کے صدقے
ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق سے کرے گا ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم ہو گیا۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ مرزا غالب صاحب اپنے شعر میں فرماتے ہیں، عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کا راستہ ہر انسان خود منتخب کرتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک آخرت ہے۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو، اللہ خوب عطا کرے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بات پر رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔